جماعت احمدیہ کو پاکستان میں مساجد بنانے سے روکا گیا، اور پہلے تو یہ کہا گیا کہ آپ اپنی مسجد کو مسجد نہ کہیں، ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ مسجد کا نام سخت دل آزاری کا موجب ہے۔ ان کے ہاں گرجوں کا نام دل آزاری کا موجب نہیں رہا، مندروں کے نام دل آزاری کے موجب نہیں رہے، قحبہ خانے دل آزاری کا موجب نہیں، ہر قسم کے ناچ گانوں کے محافل کے اڈے بنے ہوئے ہیں، وہ دل آزاری کے موجب نہیں۔ لاہور میں، کراچی میں بعض علاقے ہیں، کہتے ہیں سرخ روشنی کے علاقے، وہ دل آزاری کے موجب نہیں ہیں۔ اگر دل آزاری ہوتی ہے تو مسجد سے دل آزاری ہوتی ہے، بڑی تکلیف پہنچتی ہے۔ چنانچہ کئی مسجدیں ہماری منظم کر دی گئیں، ان کو جن کو ناپاک اور پلید مسجدیں کہتے تھے، ان کے پلید پنکھے اور پلید قالین اور پلید قیمتی چیزیں لے کے اپنے گھروں کو بھاگے، اور مولوی بھی اس لوٹ مار میں پیش تھے۔ یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کا دوگلا پن ہے، یہ ان کے اسلام کا نام ہے۔ حقیقت میں اس کا کوئی بھی اسلام سے تعلق نہیں ہے، مگر بہرحال ہماری بہت سی مسجدیں شہید کی گئیں، بہت سی مسجدوں کے نام تبدیل کر دیے گئے، اور آئندہ کے لیے تحریک چلائی گئی کہ کوئی ایسی مسجد ہم بننے نہیں دیں گے جس کے آگے گنبد سا بنا ہو جو مسجد کی شکل کے مشابہ ہو۔ اس جنون کی حالت میں مبتلا رہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس کے نتیجے میں ہر سال ہمیں کثرت سے مساجد عطا ہونی شروع ہوئیں، کچھ نئی بنانے کی توفیق ملی، کچھ بنی بنائی مساجد ملیں۔ بس ان سال خدا کے فضل سے ہمیں 668 نئی مساجد بنانے یا حاصل کرنے کی توفیق عطا ہوئی ہے۔ اور ایسی مساجد جن کے ساتھ ان کے امام بھی آئے، وہ سارے کے سارے مقتدی بھی آئے، پورا گاؤں داخل ہوا مساجد سمیت، یہ گزشتہ ہجرت کے 10 سالوں میں ان کی تعداد 1643 ہے۔ بس اللہ کے فضلوں کی راہ کون روک سکتا ہے؟ ناممکن ہے کہ ایک مسجد منہدم کرتے ہیں، خدا تعالیٰ سینکڑوں مسجدیں اس کے مقابل پر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ مگر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق کی دعا ہمارے حق میں بھی اس شان کے ساتھ پوری ہونے والی ہے جو محمد رسول اللہ کے غلاموں کے لیے مقدر ہو چکی ہے۔ ہم ان منہدم مسجدوں کو پھر دوبارہ آباد کریں گے، اور خدا کے فضل سے ہر مسجد کے بجائے سینکڑوں مسجدیں اس ملک میں بنا کے چھوڑیں گے جس ملک میں مسجدوں کی ہمیں اجازت نہیں دی جا رہی۔ ملک وار جن ممالک کو اللہ تعالیٰ نے نئی مساجد سینکڑوں کی تعداد میں عطا فرمائی ہیں، ان کی ترتیب اول، دوم، سوم، چہارم، پنجم کے لحاظ سے یہ ہے کہ سیرا لیون سر فہرست، گیمبیا دوسرے نمبر پر، سینیگال ذرا سا پیچھے تیسرے نمبر پر، اور آئیوری کوسٹ اس سے ذرا سا پیچھے چوتھے نمبر پر، جسے انگریزی میں نیک ٹو نیک ریس کہتے ہیں۔ اس طرح ان ممالک میں دوڑ ہو رہی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آئیوری کوسٹ کے تیور ان ملکوں کے لیے ٹھیک نہیں، احمدیت کے حق میں ٹھیک ہیں، اور وہ ارادہ کیے بیٹھے ہیں کہ آئندہ بہت زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ ان پہلے سے آگے ہوئے بڑے ہوئے ملکوں کو پیچھے چھوڑ جائیں گے۔ اور 5ویں نمبر پر بورکینا فاسو ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے خوب مقابلوں کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یورپ میں تبلیغی مراکز میں خدا کے فضل سے جو اضافہ ہوا ہے، اس میں امسال جرمنی میں 4 اور UK میں 1 بڑی عمارت مشن ہاؤس کے طور پر حاصل کی گئی ہے۔ جرمنی میں جو اضافہ ہو رہا ہے ہمارے تبلیغی مراکز میں، اس میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جرمن جماعت کی قربانیوں کا بہت دخل ہے، اور بہت بڑے مالی بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود
جب کسی مشن کے لیے نئی تحریک ہوتی ہے مقامی طور پر تو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بہت بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیا جاتا ہے۔ گزشتہ دفعہ اجتماع خدام الاحمدیہ پر جب میں گیا تو امیر صاحب مجھے فرینکفرٹ کے پاس حاصل ہونے والے ایک نئے مشن میں لے کے گئے۔ خدا کے فضل سے بہت پیاری، بہت وسیع عمارت اور اس کے ساتھ کافی بڑی زمین بھی تھی، اور امیر صاحب نے بتایا کہ کوئی بوجھ انہوں نے جماعت جرمنی کے مرکز پہ بھی نہیں ڈالا، بلکہ از خود محنت کر کے ان سب جماعت کے ممبران نے جن کا اس علاقے سے تعلق ہے اس مشن ہاؤس کے سودا کیا، اس کی قیمت ادا کی، اور یہ رجحان خدا کے فضل سے جرمنی میں بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک موقع پر جرمن جماعت کو میں نے یہ دعوت دی تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ یورپ میں آپ کا ملک وہ پہلا ملک ہو جس میں خدا کے فضل سے 100 احمدی مساجد تعمیر ہو چکی ہوں۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ جس رفتار سے جرمن جماعت ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہی ہے، کچھ ان سالوں کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جرمنی میں خدا کے فضل سے یورپ میں سے جرمنی پہلا ملک ہوگا جس میں 100 ممالک 100 مساجد قائم ہو چکی ہوں گی۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ باقی ملکوں کے لیے میرے خیر سگالی کے جذبات نہیں ہیں، یہ بالکل خیال نہ دل میں کریں۔ میں وہ بتا رہا ہوں جو میری آنکھ دیکھ رہی ہے، جو آثار ظاہر ہو رہے ہیں۔ آپ آثار ظاہر کریں تو آپ بھی پیار کی فہرست میں اسی طرح داخل ہو جائیں گے۔ کل افریقہ کے ممالک کے نمائندوں سے خطاب کے وقت جو ملاقات ہوئی تھی، ان میں سے بعض ملکوں کی تعریف کی تو بعض دوسروں کے چہروں کے رنگ بدلتے دیکھے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھو، میں تمہیں مثال دے رہا ہوں، یہ افریقہ کی نہیں تھی، یہ ایشیا کے ممبران کی بات تھی جس میں عرب نمائندے بھی شامل تھے۔ میں نے کہا میں تمہیں وہ عرب گھوڑوں کی مثال دیتا ہوں، اس سے تمہاری تسلی ہو جائے گی۔ یہ نہیں کہ مجھے کچھ لوگ زیادہ پیارے ہیں، کچھ کم پیارے ہیں، ساری جماعتیں اللہ کے فضل سے پیاری ہیں، ساری اللہ کی جماعتیں ہیں، لیکن جو ذرا زیادہ نمایاں کام کرتے ہیں وہ سامنے نظر میں آ جاتے ہیں، اور اس سے انسان اندازہ لگاتا ہے کہ یہ جلد آگے بڑھنے والے ہیں، ورنہ خواہش اور تمنا تو ہر ایک کے لیے ہے۔ میں نے کہا آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ایک عرب کے 2 گھوڑے تھے جن میں سے ایک سارے عرب میں اول آیا کرتا تھا، اور تیز رفتاری میں اس کا کوئی مقابلہ نہیں تھا، اور دوسرا گھوڑا سارے عرب میں دوسرے نمبر پر آیا کرتا تھا، اور ان دونوں گھوڑوں پر اس کو بڑا فخر تھا، اور ان کی شہرت دور دور تھی، ان کے نتیجے میں حسد بھی پیدا ہوئے۔ آخر ایک بہت ہی ماہر چور نے فیصلہ کیا کہ میں اس کا اول نمبر کا گھوڑا اڑا لے جاؤں گا، اور باوجود سخت حفاظتی تدابیر کے وہ گھوڑا چرانے میں کامیاب ہو گیا۔ جب وہ گھوڑا لے کر سرپٹ دوڑ پڑا تو اس کو معلوم ہو گیا، اس عرب کو، کہ میرا گھوڑا اول نمبر کا چوری ہو گیا۔ اس نے دوسرے نمبر کے گھوڑے کی پیٹھ پر چھلانگ لگائی اور اس کا تعاقب شروع کیا۔ چونکہ یہ اپنے گھوڑے کا واقف تھا اور چور واقف نہیں تھا، اس لیے چور کو یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کی تمام صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا سکے، اس لیے باوجود اس کے کہ وہ 1 نمبر کا گھوڑا تھا، دوسرے نمبر کا گھوڑا تیزی کے ساتھ اس کے قریب ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ اسے جا لے۔ تب اس عرب نے اپنے گھوڑے کی رفتار کو دھیما کر دیا اور اسے آواز دی چور کو کہ میں تجھے کچھ نہیں کہتا، میری بات سن جا۔ چنانچہ وہ بھی ٹھہر گیا۔ اس نے کیا بات ہے؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں تمہیں پکڑ نہیں سکتا تھا، میں پکڑ سکتا تھا، مگر ایک خیال مجھے آیا بجلی کے کوندے کی طرح، اور اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب میں تمہیں نہیں پکڑوں گا۔ میں نے یہ پسند نہ کیا کہ میرا گھوڑا جو کبھی عرب میں دوسرے نمبر پر نہیں آیا وہ آج دوسرے نمبر پر آ جائے، اس لیے تمہاری غلطی کا خمیازہ میرا گھوڑا نہیں بھگتے گا، اور یہ آج بھی اول ہے اور کل بھی اول ہی رہے گا۔ تو اپنے اول گھوڑے کی غیرت کھاتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ دوسرے گھوڑے کو اس پر سبقت نہیں لے جانے دوں گا۔ تو آپ تو 154 گھوڑے ہیں جو خدا کے گھوڑے ہیں اور خدا کی راہ میں جہاد کے لیے تیار کیے گئے ہیں۔ آپ سبھی مجھے پیارے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر گھوڑا رفتار میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے، اور اس مسئلے کا حل کہ سب آگے بڑھے کیا ہے، اس کا حل قرآن کریم کی اس آیت میں ہے
लिकुल्लि विजहतुन हुवा मुवल्लिहा फस्तबिकुल खैरात। हर कौम का एक नस्बुल ऐन मुकर्रर किया गया है। ए उम्मत मोहम्मदिया, तुम्हारा नस्बुल ऐन ये है कि नेकियों में एक दूसरे पर सब कर ले जाने की कोशिश करो, पर तुम सब मोहम्मद रसूलुल्लाह के जिहाद के घोड़े हो। तेज रफ्तारी के साथ एक दूसरे का मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करो। जो घोड़ा भी आगे बढ़ेगा वो सबकी आंखों का प्यारा होगा, सबके दिल उस पर निशावर होंगे, और जो नहीं आगे बढ़ सकेंगे और पूरी कोशिश करेंगे, अल्लाह की प्यार की नज़र उन पर भी पड़ेगी। खुदा करे कि ऐसा ही हो और हम नेकियों में सबकत करते हुए नई नई अजीम शान मनाजिल तय करें, नई रफ्तारों के रिकॉर्ड रखें और इस मैदान तरक्की की राह में हमेशा आगे से आगे बढ़ते चले जाएं। तुम सब मोहम्मद